الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ماہ سفر المظفر میں اکابرین امت جلیل القدر اولیاء کرام کے آراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس مہینے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی، امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان جلیل القدر مشائخ کے عرس منعقد ہوتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے فکر صوفیہ. صوفیاء کرام نے جس انداز سے اسلام کو پھیلایا ہے، آج ہمیں اسی انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے مناظرانہ طریقہ، مجادلانہ طریقہ، اور ایک ہے اخلاق حسنہ. صوفیاء کرام نے محبتیں بانٹی ہیں. صوفیاء کرام نے محبت کے ساتھ دل جیتے ہیں اور دلوں کو اسلام کے آگے جھکایا ہے. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر جو روش اپنائی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس میں اگرچہ ممکن ہے کہ علمی انداز ہو، دلائل ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اسلاف کی محبت اور اخلاق حسنہ والا انداز جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. تو میں چند گھڑیاں آپ کے سامنے اخلاق حسنہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا. دعا ہے کہ خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو متضاد صفات عطا فرمائی ہیں. انسان نفرت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے. اگر یہ سنور جائے تو فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے.
انسان کی طبیعت کا، باطن کا رخ اگر ٹھیک ہو تو پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے اترتے ہیں، اور اگر یہ برائی کی طرف رخ کر لے، خواہشات نفسانی کا غلام بن جائے، تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے کس طرح کا رویہ ہمیں اپنانا چاہیے، اس رویے کی تخلیق اور اس کی تشکیل کا نام ہی اخلاقیات ہے۔ ایک کامیاب زندگی، ایک خوشگوار زندگی کی تشکیل کے لیے کہ کس طرح ہم اس کامیابی کو اور خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہمارا رویہ کس طرح ہونا چاہیے۔ خوشی کی کنجی جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اچھے اخلاق جو ہیں وہ انسان پر خوشیوں کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، اور دین آیا ہے انسان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے۔ کن حالات میں کون سا رد عمل ہمیں دینا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، دین اس کی تشکیل کے لیے ہی آیا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کے اخلاق اپنانے چاہیے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ حضور کی بعثت کا مقصد، جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد اخلاق حسنہ کی تربیت ہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھانا، طریقہ سکھانا کہ کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں اخلاق حسنہ کا تو ذکر نہیں ہے۔ بنی الاسلام علی 5، میرے آقا کریم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز کلمہ ہے، دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز زکوٰۃ ہے، چوتھی چیز روزہ ہے، اور 5ویں چیز حج ہے۔ ان 5 ارکان پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان 5 میں اخلاق حسنہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، کلمہ ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور تم کہہ رہے ہو کہ دین آیا ہے اخلاق سنوارنے کے لیے۔ تو جن 5 ارکان پہ بنیاد رکھی گئی ہے ان میں تو اخلاق حسنہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ 5 ارکان اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، یہ 5 ارکان ہی انسانی اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ، ایمان، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا جس پر بنیاد رکھی گئی۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت اس موضوع پر موجود ہے کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اب اس جھٹلانے والے کی نشانی کیا بیان کی ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ اب مسکین کو، کسی تنگ دست کو، مفلس کو، غریب کو، جس کی جیب خالی ہے، اس کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اس چیز کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے یا نہیں؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، وہی مسکین کو کھانا کھلائے گا،
تو قرآن تو کہہ رہا ہے اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں۔ اخلاق کی تعمیر میں، اخلاق کی تشکیل میں نظریہ حیات کو بڑا عمل دخل ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ حلال و حرام کو چھوڑ کر صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا۔ اور جس کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، اس کے بعد بھی ایک جہان ہے، اور اصل جہان وہی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو جب نظریہ حیات ٹھیک ہوگا انسان کے اخلاق سنور جائیں گے۔ نظریہ حیات جو ہے، زندگی کے بارے میں انسان کی جو سوچ ہے وہ اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو آدمی آخرت پہ کامل یقین نہیں رکھتا، وہ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ کے، جائز ناجائز کی تمیز کو چھوڑ کے صرف دنیا کمانے کو ہی ترجیح دے گا۔ وہ ظلم کر کے بھی دنیا حاصل کرے گا، وہ کسی دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں رکھے گا، حقوق العباد ادا نہیں کرے گا، چونکہ اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ اور جس کو یقین ہے کہ اصل جہان آخرت کا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب آخرت پر یقین ہوگا تو اخلاقیات بدل جائیں گے، پھر انسان دکھ برداشت آسانی سے کر لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس دکھ کو برداشت کرنے کا رب آخرت میں مجھے اجر عطا کرے گا۔ پھر وہ خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلا دے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے۔ تو اس لیے پہلا جو رکن ہے اسلام کا، ایمان، وہی اخلاق کی، اچھے اخلاق کی بنیاد رکھ دیتا ہے کہ جب انسان کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، حضور کے ساتھ حضور کے دامن محبت سے وابستگی ہے، تو پھر انسان کے اخلاق بھی اسی حوالے سے بدل جائیں گے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن کون سا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی سے اور ہر برائی سے روکتی ہے۔ تو جب نماز برائی سے روک رہی ہے تو یہ اخلاق کی تربیت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اخلاق کو سنوارنے کا ذریعہ نماز۔ جس آدمی کی آنکھوں میں حیا ہے، کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو وہ بے حیائی سے نہیں دیکھتا، نظریں جھکا لیتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس کے اخلاق سنور گئے، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور یہ مقام کیسے ملے گا؟ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی سے روکتی، نماز ہر برائی سے روکتی۔ تو گویا نماز اخلاق حسنہ کی تعمیر کرتی ہے۔ تیسری چیز زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو اس چیز کا نام ہے کہ دوسروں کا دکھ محسوس کرنا، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا۔ اپنا دکھ تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، کمال انسانیت تو یہ ہے کہ دوسروں کا دکھ محسوس کیا جائے۔ محنت سے آپ نے دولت کمائی، محنت کر کے رزق کمایا، اب اللہ کا حکم ہے 2.5% فقیروں اور مسکینوں پہ خرچ کرو۔ آپ اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ جو غریبوں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ دوسروں کا دکھ آپ کے دل میں محسوس کرنے کی کیفیت پیدا ہوگی، مال کی محبت گھٹ جائے گی۔ جب مال کی محبت گھٹے گی، دوسروں کے جذبات کا احساس دل میں پیدا ہوگا، تو یہی بنیاد ہے جس سے انسان کے اخلاق سنورتے ہیں۔ تو گویا زکوٰۃ وہ بھی اخلاق حسنہ کی تشکیل کرتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ۔
روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ جو آدمی رشوت لے، جو آدمی سود کھائے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، آنکھوں میں بے حیائی ہو، کیا وہ متقی ہو سکتا ہے؟ متقی وہی ہے زبان سے سچ بولے، آنکھوں میں حیا ہو، پیٹ میں رزق حلال ہو۔ لعلکم تتقون، روزہ بھی اخلاق حسنہ کی تشکیل کر رہا ہے، روزہ بھی ہمیں اخلاق حسنہ کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ متقی وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور پانچواں رکن حج ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ مبرور کا لفظ بر سے ہے، اور بر کا معنی نیکی ہے، یعنی سارا سفر نیکیوں میں گزرا ہے۔ بندہ جب سفر حج شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سفر کر رہا ہوں، اس لیے سفر میں جو معاملات پیش آتے ہیں وہ ان پر صبر کرتا ہے، دوسرے مسافروں کو تکلیف نہیں دیتا، دوسرے مسافروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہ جس مقصد کے لیے میں سفر کر رہا ہوں وہ مقصد تب ہی حاصل ہوگا جب یہ سفر نیکیوں میں گزرے گا۔ تو حج، اس کے اندر ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ مناسک حج کی تشریح اور تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، صرف مبرور کے لفظ سے میں آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ سفر حج جو نیکیوں میں گزرا ہے اس کی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے، یعنی جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ تو مبرور کا لفظ بھی حاجی کے اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ہر رکن اخلاق سنوارتا ہے۔ تو دین کس لیے آیا ہے؟ اخلاق سنوارنے کے لیے۔ آج ہم نے چند اعمال کا نام دین رکھ لیا ہے، جبکہ دین کا ایک بڑا اہم مقصد، بہت بڑا مقصد انسانی اخلاق کو سنوارنا ہے۔ انسان کی سوچ بھی مثبت ہو، اعمال بھی مثبت ہو، انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ بالعموم انسان اعتدال سے کام نہیں لیتا، افراط و تفریط سے کام لیتا ہے۔ محبت کرتا ہے تو حد سے بڑھ جائے گا، نفرت کرتا ہے تو حد سے بڑھ جائے گا، اعتدال سے کام نہیں لیتا۔ اور اسلام اعتدال سکھاتا ہے، میانہ روی سکھاتا ہے، جس سے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے۔ جب طبیعت کے اندر میانہ روی ہوگی تو پھر انسان افراط و تفریط سے بچ جائے گا۔ اسلام جو اچھے اخلاق سکھاتا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ خالق بھی آپ پہ راضی ہو، مخلوق بھی آپ پہ راضی ہو، خالق بھی راضی ہو، مخلوق بھی راضی ہو۔ زندگی کو اس طرح گزارنا، نہ انسان مخلوق سے کنارہ کشی کر کے گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے، بیوی بچوں کے فرائض ہی ادا نہ کرے، ماں باپ کی خدمت ہی نہ کرے، رہبانیت اختیار کر لے، صرف عبادت کے لیے بیٹھ جائے اور دنیاوی ذمہ داری ادا نہ کرے۔ اسلام اس کا بھی حکم نہیں دیتا، اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف دنیا کے بن جاؤ اور اپنے خالق کو ہی بھول جاؤ۔ اسلام ایسا درمیانی راستہ عطا کرتا ہے کہ بندہ اس طرح زندگی گزارے خالق بھی اس پہ راضی ہو، مخلوق بھی اس پہ راضی ہو۔ تو اسلام اچھے اخلاق کی تشکیل کے لیے، اچھے اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن پاک میں بیان ہوا، اور اکثر آپ یہ آیت سنتے ہیں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
حضور آئے ہیں اچھے اخلاق کی تربیت کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرنے کے لیے، پاکیزگی عطا کرنے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب و حکمت سکھانے کے لیے۔ جس آدمی کے پاس علم بھی ہو حکمت بھی ہو اس کے اخلاق سنور گئے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل ہو، میں اچھے اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، حضور بھی تشریف لائے ہیں، پر آنے میں فرق ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے آزمائش، امتحان۔ ہم اس دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں یہ امتحان ہے، آخرت میں اس کی جزا ہے۔ ہم آئے امتحان دینے، اور حضور کیوں تشریف لائے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور آئے ہیں کامیابی کا نمونہ دکھانے کے لیے۔ کشتی میں مسافر بھی بیٹھتے ہیں، ملاح بھی بیٹھتا ہے، پر دونوں کا بیٹھنا برابر نہیں۔ مسافر بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے، اور ملاح بیٹھتا ہے پار لگانے کے لیے۔ ہم آئے امتحان دینے کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور حضور تشریف لائے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور آئے انسانی نفوس کو پاک کرنے کے لیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، اسوہ حسنہ دکھانے کے لیے۔ ہم آئے ہیں پار لگنے کے لیے، اور حضور تشریف لائے ہیں پار لگانے کے لیے۔ تو حضور کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ حضور اچھے اخلاق سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت جو کی ہے وہ حبشہ کی طرف کی ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے 2 سفیر بھیجے نجاشی کے پاس کہ جو مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں انہیں واپس لے کے آؤ۔ سفیران مکہ نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کے آئے ہیں، وہ واپس کر دو۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا تمہارے نبی تمہیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے جہاں عقائد بیان کیے کہ ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، حضور اللہ کے آخری رسول بن کے تشریف لائے ہیں، قیامت کا دن ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جہاں عقائد بیان کیے وہیں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رزق حلال استعمال کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، کمزوروں پہ زیادتی نہ کرو، عورتوں کی عزت کرو، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ حضرت جعفر طیار نے وہ اخلاقی تعلیمات بھی بیان کی ہیں جو حضور نے عطا فرمائی تھی۔ نجاشی نے جب یہ سنا تو نجاشی کہنے لگا یہ تعلیمات اللہ کے سچے نبی ہی کی تعلیمات ہیں۔ میرے آقا کریم نے جب قیصر روم کو خط لکھا تو اس نے اعلان کیا کہ روم میں اگر کوئی مکی ہے تو اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ جناب ابو سفیان نے اس وقت کلمہ نہیں تھا پڑھا ہوا۔ ابو سفیان قیصر روم دربار میں آتے ہیں، سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال حضور کی تعلیم کے بارے میں بھی، تعلیمات کے بارے میں بھی تھا کہ حضور کن چیزوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ابو سفیان نے حضور کی تعلیمات کو بیان کی تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں
اور کردار کو پاکیزہ رکھنے کا، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، شرم و حیا اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہمسایوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیسر روم نے کہا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وہ سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جناب ابو سفیان نے بھی اس وقت جب کہ ابھی خود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی وہ تعلیمات بھی بیان کی ہیں جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ تو اسلام کا تعارف کیا ہے؟ اسلام کا تعارف جہاں خدائے واحد کی عبادت ہے، جہاں حضور کی ختم نبوت ہے، جہاں قرآن اسلام کا تعارف ہے، آخرت پر ایمان اسلام کا تعارف ہے، وہیں اچھے اخلاق اسلام کا تعارف ہے۔ مسلمان اخلاق حسنہ کا حامل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ کامل ایمان والا وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ آج ہم اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یعنی کسی کو اذیت نہیں دے رہے، مار نہیں رہے، تو زبان سے ضرور مار رہے ہیں، زبان سے شخصیت کا قتل ضرور کر رہے ہیں، غیبت کر کے، جھوٹ بول کے۔ تو میرے آقا کریم نے دونوں چیزیں بیان کی، زبان سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچے اور ہاتھوں سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ قرآن اور حدیث سے اب تک جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے تعارف میں یہ بات شامل ہے، اسلام ایک انسان کو دنیا کے لیے نفع بخش بنا دیتا ہے، اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ ویسے جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کا فرق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بگڑا ہوا انسان، بد اخلاق انسان درندوں سے بھی زیادہ نقصان دیتا ہے۔ درندے اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا نقصان بگڑا ہوا انسان کرتا ہے۔ اگر کوئی ہلکا کتا یا خنزیر آپ کے گھر دروازے کی طرف دوڑ کے آ رہا ہو، آپ دروازہ بند کر دیں گے کہ چیتا آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، بھیڑیا آ رہا ہے، یہ نقصان دے گا، آپ دروازہ بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو اندر سے بگڑا ہوا ہے، دیکھنے میں انسان ہے، آپ اس سے تو اپنا دروازہ نہیں بند کرتے، اس کو تو گھر بٹھا لیتے ہیں، تو وہ پاس بیٹھ کے وہ نقصان کرتا ہے جو درندے نہیں کرتے۔ ہم انسان پہ اعتماد کر لیتے ہیں اس کے ظاہر کی وجہ سے، لیکن جب اس کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں تو وہ درندوں سے بڑھ کے ہمارا نقصان کرتا ہے، کبھی مال کا نقصان، کبھی عزت کا نقصان۔ تو بگڑا ہوا انسان جو ہے وہ درندوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعمیر کی۔ عرب لوگ سفر پہ جاتے تو کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی، زندہ اونٹ کے ران سے تھوڑا سا گوشت اتار کے زخم پہ پٹی باندھ دیتے اور گوشت پکا کے کھا لیتے۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا، زندہ اونٹ سے گوشت اتار کے پکا کے کھا لیتے اور زخم پہ پٹی باندھ دیتے کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اب حضور نے جب اخلاق حسنہ سکھائے ہیں تو تبدیلی کیا آئی ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں لشکر کے ساتھ، ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے لگائے۔ گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص، آپ کے خیمے میں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا لیا، ایک پرندے نے گھونسلہ بنا لیا۔ چند دنوں بعد آپ نے حکم دیا کہ خیمے اکھیڑو، آگے سفر شروع کریں۔ تو اپنے غلام سے کہا میرا خیمہ نہ اکھیڑنا، اس میں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنایا ہے، اس پرندے کا گھر نہ ٹوٹے۔ صحرا کے سفر میں خیمے کی بڑی اہمیت ہے۔ جب دور دور تک کوئی درخت نہیں نظر آتا تو خیمے کے ذریعے ہی چھاؤں حاصل کی جاتی ہے۔ وہ قوم
جو زندہ اونٹ کے بدن سے گوشت اتار کے کھا لیتی تھی، آج ایک پرندے کے گھونسلے کے لیے اپنا خیمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی آئی تو کس طرح آئی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تربیت کی۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام حضور کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ حضور کی بعثت کے جو مقاصد تھے صوفیاء نے وہ سینے سے لگائے، وہ مقاصد اپنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے صوفیاء کرام دنیا بھر میں پھیل گئے۔ صوفیاء نے اسلام پھیلایا ہے۔ پی ڈبلیو آرنلڈ نے دا پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان ہستیوں نے اخلاق حسنہ سے اسلام پھیلایا۔ پی ڈبلیو آرنلڈ نے اس کتاب کے مقدمے میں دا پریچنگ آف اسلام کے آغاز میں یہ لکھا ہے کہ میری تحقیق کا نتیجہ یہ ہے، مسلمانوں نے اسلام پھیلایا ہے تو کردار کے زور پہ پھیلایا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، کردار کے زور پہ پھیلا ہے۔ تلوار سے سر جھکایا جا سکتا ہے، دل نہیں جھکایا جا سکتا۔ تاتاریوں نے بڑی تلوار چلائی، تاتاریوں نے کوئی ایک اسلامی ملک بھی نہیں رہنے دیا۔ بغداد میں مسلمانوں کے سروں سے مینار بنایا، کھوپڑیوں کے اوپر کھوپڑیاں رکھ کے مینار بنایا۔ دجلہ کا سفید پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا، خون کا دریا چل رہا ہے۔ اتنی تلوار چلائی ہے تاتاریوں نے، لیکن انہی تاتاریوں کا ایک شہزادہ شکار کھیلنے گیا ہے، تیمور، تو دیکھتا ہے کہ ایک درویش عبادت کر رہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مریدوں کا مرید ہے، آپ کے خلفاء میں سے۔ بادشاہ نے کہا اس درویش کو پکڑ کے لاؤ، کچھ دیر ہم اس سے مزاح کریں گے۔ سپاہی درویش کو پکڑ کے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب کسی کو کہا جائے تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ اس درویش نے کہا اگر میرا داڑھی رکھنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے تو پھر میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ بادشاہ سواری پہ تھا، نیچے اترا، اتنے تحمل والا جواب سن کے درویش کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور کہا یہ تحمل، یہ طبیعت کا ٹھہراؤ کہ تم جوش میں نہیں آئے، تیش میں نہیں آئے، غصے میں کوئی جواب نہیں دیا، یہ طبیعت کا ٹھہراؤ، یہ تحمل، یہ وقار تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس درویش نے کہا میرے نبی نے اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے، اور حضور نے فرمایا ان اللہ رفیقم ویحب الرفق ویعطی علی الرفق، اللہ نرمی کرنے والا ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو نرمی کرے اللہ اس پہ عطاؤں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس درویش نے کہا میرے آقا نے مجھے نرمی کا درس دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے ان کا غلام بنانا۔ تو جو جنگ بادشاہوں نے ہاری تھی، درویشوں نے وہ ہاری ہوئی جنگ جیت کے دکھائی۔ تاتاریوں کے سامنے اس دور میں بادشاہ تلوار سے لڑ نہیں سکے، ہار گئے، لیکن ہاری ہوئی جنگ درویشوں نے جیت کے دکھائی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے،
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ تاتاری جو اسلام کے خلاف تلوار چلا رہے تھے پھر وہی کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ رات کو شور شرابہ کرتا، آپ کی جو یکسوئی تھی اس میں مخل ہوتا۔ ایک دن اس کے شور شرابے کی وجہ سے اس نے باہر کوئی ایسی حرکت کی کہ پولیس والے اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے پڑوسی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، تو آپ چلے گئے اس کو چھڑانے کے لیے اور فرمایا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے مزدوری کر کے کچھ کمانا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ امام اعظم تشریف لے گئے، پولیس والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ گھر آیا تو امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں حضرت میں کیا کرتا رہا، آپ نے کیا کیا ہے؟ میں تو آپ کو تنگ کرتا رہا اور جب میں جیل میں گیا تو آپ ہی چھڑانے آ گئے۔ فرمایا جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے اخلاق تھے، جو میں نے کیا وہ میرا اخلاق ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، سرے سے ہمارے کوئی اخلاق نہیں، ہم تو رد عمل، ری ایکشن، بس یہ ہمارے اخلاق ہے۔ جو نرمی سے بولے گا میں اسے نرمی سے جواب دوں گا، جو غصے سے بولے گا میں اسے غصے سے جواب دوں گا۔ یہ تو رد عمل ہے، یہ تو ری ایکشن ہے۔ جس نے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا منصب کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ حضور نے طائف والوں کا سلوک دیکھا ہے کہ طائف والے کیا کر رہے ہیں، حضور نے تو ان کے لیے دعا فرمائی۔ جس نے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے اس نے ہر حال میں اچھے اخلاق کا اظہار کرنا۔ احد کے میدان میں جب کہ حضور کے چہرہ پاک پہ زخم آ چکا ہے، ہونٹ مبارک پر زخم آیا ہے، چہرہ مبارک پہ خود کھب گیا ہے، اس وقت بھی جب حضور اپنی پیشانی سے خون صاف کر رہے ہیں میرے آقا کریم نے دعا کیا کی ہے، یا اللہ ان پہ عذاب نہ نازل کرنا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو میرے آقا کریم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں پتہ چلتا ہے اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جس نے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ہے اس نے ہر حال میں اچھے اخلاق کا اظہار کرنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میری کیا ڈیوٹی ہے، میری کیا ذمہ داری۔ ہمارے اسلاف نے محبت سے دین پھیلایا ہے، اخلاق حسنہ سے دین پھیلایا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا پڑوسی یہودی ہے، رات کے وقت اس کا بچہ رو رہا ہے، گھر میں چراغ کوئی نہیں، اتنی غربت ہے، اندھیرا ہے۔ ہر گھر میں رات کو چراغ نہیں ہوتا تھا، آج کل ہمارے ہاں تو روشنیاں ہیں نا، ہمیں بڑی سہولتیں حاصل ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں انسان کس کس دور سے گزرے ہیں، کن کن حالات سے انسان گزرے ہیں، ہمیں آج بے پناہ سہولیات حاصل ہیں جو پچھلے زمانوں میں لوگوں کو حاصل نہیں تھی۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوسی ہے اور پریشان ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے، بیوی کہتی ہے کوئی روشنی کا انتظام کرو تو بچہ چپ کر جائے گا، یہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے، اندھیرے سے ڈرتے ہوئے رو رہا ہے۔ یہودی کہتے ہیں میں کہاں سے اس وقت روشنی کا انتظام کروں۔ حضرت با یزید بستامی چراغ جلا کے لے گئے اور یہودی کی ڈیوڑی میں رکھ کے نا دہلیز پہ رکھ کے واپس آ گئے۔ اب اس کی روشنی جب اندر محسوس ہوتی ہے، یہودی دوڑتا ہوا دروازے کی طرف آتا ہے کہ دروازے میں روشنی نظر آ رہی ہے،
تو اس نے کیا دیکھا کہ کوئی چراغ رکھ کے واپس پلٹا ہے. وہ پیچھے آیا تو حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر دروازے میں داخل ہونے لگے تھے. اس نے روکا اور عرض کیا حضرت یہ چراغ آپ نے میرے گھر کی دہلیز پہ نہیں رکھا، میرے دل میں رکھا ہے. اس سے آپ نے میرے مکان کو نہیں روشن کیا، میرے سینے کو روشن کر دیا ہے. اتنے اچھے اخلاق. اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پڑوسی مکان بیچ رہا تھا. گاہک آیا، اس نے کہا یہ مکان کتنے کا ہے؟ اس پڑوسی نے کہا 2000 درہم. گاہک نے کہا اس کی مالیت تو 1000 درہم کی ہے، مارکیٹ ویلیو 1000 درہم ہے، تم 2000 درہم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس پڑوسی نے کہا 1000 درہم مکان کا اور 1000 درہم عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی بننے کا ہے. تمہیں میں پڑوسی بھی بڑے اعلیٰ دے رہا ہوں. تم رہو گی کس کے ساتھ رہو گے؟ جو وقت کے بہت بڑے ولی ہیں. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حسنہ کا اتنا شہرہ تھا، اس قدر لوگ آپ کے علم سے اور تقوی سے متاثر تھے. تو ہمارے اسلاف جو ہیں ان کا تعارف کیا تھا کہ یہ اعلیٰ اخلاق والے ہیں. ابھی آپ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک سن رہے تھے. 25 صفر اعلیٰ حضرت کا یوم وصال ہے. اعلیٰ حضرت نے پہلا حج کیا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیا، اور آپ طواف کر رہے ہیں کعبہ شریف کا. نوجوان ہیں، شیخ حسین بن صالح عرب ہیں. انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو بازو پھیلا کے کلاوے میں لیا، پیشانی چومی. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اس ہندی جوان کو پہلے سے جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا واللہ انی لاجد نورا من ھذا الجبین، اللہ کی قسم ہے مجھے اس جوان کی پیشانی سے نور چمکتا ہوا نظر آیا ہے، سعادت مندی کا نور مجھے اس کے چہرے پہ نظر آیا ہے، اس لیے بے ساختہ میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کے اخلاق حسنہ دیکھیں. اعلیٰ حضرت جب واپس آیا نا حج سے، 2 دن جہاز طوفان میں رہا ہے، ہچکولے کھاتا رہے. بلکہ ایک لمحہ تو آیا، ایک ایسا مرحلہ بھی آیا لوگوں نے کفن باندھ لیے کہ اب نہیں بچتے. 2 دن بعد جہاز تھم گیا ہے، ہوا رک گئی ہے، جہاز کنارے لگا. آپ کی والدہ نے فرمایا احمد رضا فرض حج تم نے کر لیا ہے، اب میری زندگی میں دوبارہ تم یہ سفر نہیں کرو گے. کیونکہ 2 دن بڑا خطرناک سفر والدہ نے دیکھا تھا. والدہ نے منع کر دیا کہ میری زندگی میں دوبارہ تم یہ خطرناک سفر نہیں کرو گے. کچھ عرصے بعد آپ کے بھائی جناب حسن رضا خان بریلوی وہ جا رہے تھے حج پہ. اعلیٰ حضرت انہیں الوداع کرنے کے لیے نکلے تو اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں. پہلے ہمارے ہاں حجاج یا کوئی عمرہ کرنے والا جاتا تو ہم شوق سے الوداع کرنے جاتے تھے اور چٹھیاں بھیجتے تھے، سنے بھیجتے تھے، میرا بھی سلام عرض کرنا، میری بھی حاضری لگوانا، میرے لیے بھی دعا کرنا. شوق کی ایک الگ کیفیت ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ جناب حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ آپ بھی تیار ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، تم ٹھہرو، میں والدہ سے اجازت لے کے آتا. کہاں جانا ہے؟ تو اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، انہوں نے مدینہ شریف جانا ہے، کعبہ شریف حاضری دینی ہے، پر کہتے ہیں ماں سے اجازت لے کے جاؤں گا.
ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے والدہ نے کہا تھا فرض حج کر لیا ہے، دوبارہ میری زندگی میں یہ سفر نہیں کرنا۔ گھر آئے، پہلے ہمارے ہاں گھروں میں بھی تقسیم ہوتی تھی، عورتوں کا حصہ الگ ہوتا تھا، مرد اس میں نہیں جاتے تھے، زنان خانہ اسے کہتے تھے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ محلے کی یا ارد گرد کی اگر کوئی عورتیں آئی ہیں تو وہ ایک طرف ہو جائیں، میں نے زنان خانے میں آنا ہے۔ آج کل تو نقشہ نویس ایسا نقشہ بناتے ہیں کہ مہمان گھر میں آئے تو گھر کی عورتوں کا پردہ ہی نہیں ہوتا، تو نقشہ جس سے بنوائے نا گھر کا، ہمارے پرانے جو بزرگوں کا طریقہ تھا وہ زنان خانہ الگ ہوتا تھا، نقشہ کم از کم گھر کا ایسا بنوائیں کہ مہمان آئے تو گھر کی عورتیں پردے میں رہیں۔ اعلیٰ حضرت زنان خانے میں آئے، والدہ سوئی ہوئی تھی، چادر سے سر ڈھانپ کے والدہ سوئی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے آواز دے کے نہیں اٹھایا، چارپائی کو ہلا کے نہیں اٹھایا، بلکہ والدہ کے قدموں کی طرف بیٹھ گئے۔ علم کا تاجدار، بحر العلوم، مرجع العلماء، صدر الافاضل کے استاد، وہ علم کا بادشاہ کہ جن کی کتاب کفل الفقیہ الفاہم عرب میں پہنچتی ہے تو عرب علماء اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ اس دور میں علم سارا تو بریلی شریف میں چلا گیا ہے۔ وہ علم کا تاجدار جنہیں خلیل مکی، مکے کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں احمد رضا اپنا پیر میرے قریب کرو، میں تمہارے پیر کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ مکہ کے بہت بڑے عالم، شریف مکہ، وہ یہ کہتے ہیں احمد رضا اپنا پیر میرے قریب کرو، میں تمہارے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اعلیٰ حضرت والدہ کو آواز دے کے نہیں اٹھا رہے، چارپائی ہلا کے نہیں اٹھا رہے، قدموں کی طرف بیٹھے اور ماں کے قدموں کو بوسہ دیا، ماں کے قدموں کو چوما۔ ماں کے پاس آئے ہیں تو بیٹا بن کے آئے۔ آج اگر کوئی افسر ہے تو والدہ کے پاس افسر بن کے نہ آئے، والدہ کے پاس بیٹا بن کے آئے۔ آج کوئی جسٹس ہے تو والدہ کے پاس بھی جسٹس بن کے نہ آئے، بیٹا بن کے آئے۔ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، یہ سارے رتبے باہر ہی رکھ کے آؤ، جب ماں کے پاس جاؤ تو بیٹا بن کے جاؤ۔ ماں نے تو اس وقت بھی تم کو سنبھالا ہے جب تمہاری گردن سر کا بوجھ نہیں تھی اٹھا سکتی۔ ماں کون ہے 9 مہینے تک جس کا پیٹ میرے وجود کے لیے غلاف تھا، پھر 2 سال تک جس کی گود میرا گھر تھا، جس کی چھاتی سے رب نے غذا دی، جس کے چہرے کی زیارت حج مبرور ہے، اور جس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ آج ماں کے سامنے بھی افسر بن کے آؤ گے، آج ماں کے سامنے بھی جسٹس بن کے جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت والدہ کی خدمت میں آئے تو پیروں کی طرف بیٹھ کے قدم چومے، عاجزی دیکھیں، علم دیکھیں، تقوی دیکھیں، اور دوسری طرف عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں۔ والدہ نے چہرے سے چادر ہٹائی، احمد رضا کیوں آئے ہو؟ رو کے کہا حسن رضا حج پہ جا رہے ہیں، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ والدہ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ سفر حج پہ گئے تو ماں سے اجازت لے کے گئے۔ علم نے ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کیا، علم نے ان کے اندر غرور نہیں پیدا کیا، بلکہ انہیں عاجزی سکھائی ہے۔ علم اخلاق سنوارتا ہے، اور اگر علم اخلاق بگاڑنے کا باعث بن جائے تو وہ علم نافع ہے ہی نہیں ہے، وہ صرف چند معلومات ہیں۔ آج علم حاصل کر کے بعض لوگ بڑے ڈاکٹر بن گئے لیکن اچھے انسان نہیں بن سکے، بڑے وکیل بن گئے لیکن اچھے انسان نہیں بن سکے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم علم حاصل کر کے بڑے پروفیسر بن گئے لیکن اچھے انسان نہیں بن سکے۔ اچھا انسان بننے کے لیے اسلام کی اخلاقی تعلیمات، معاشرتی تعلیمات، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔
ہمارے صوفیاء نے اسلام پھیلایا ہے تو محبتوں کے ساتھ پھیلایا ہے، اخلاق حسنہ کے ساتھ پھیلایا ہے، لوگوں کے دکھ بانٹ کے اسلام پھیلایا ہے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایثار سے کام لیا ہے۔ ہمارے مشائخ نے لنگر خانے جاری کیے، 1000 سال ہو گئے، داتا صاحب کا لنگر خانہ آج بھی چل رہا ہے۔ 750 سال ہو گئے، غریب نواز کا لنگر خانہ آج بھی اجمیر شریف میں چل رہا ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی سرہند شریف جائیں، بھوکھوں کو آج بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ہمارے مشائخ نے یہ جو لنگر خانے جاری کیے تھے، ان میں بھی ایک پہلو دوسروں کے دکھ بانٹنا، ان کی بھوک مٹانا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کرنا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں انا پرستی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات منوانی ہے چاہے رشتہ ٹوٹ جائے، ہم نے اپنی انا کو تسکین پہنچانی ہے چاہے تعلق ٹوٹ جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر دھاگے کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اگر ایک کھینچے دوسرا اس کو چھوڑ دے، نرم کر دے تو دھاگا نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے ہاں تعلقات اسی وقت ٹوٹتے ہیں جب دونوں طرف تکبر اور انا پرستی آ جاتی۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کا نتیجہ برابر نہیں۔ نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، نتیجہ بھی اچھا ہوگا، برائی کا نتیجہ بھی برا ہوگا۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی برائی کرے تو اس کا بدلہ برائی سے نہ دو، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس طرح اچھائی سے بدلہ دو کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ گہرا دوست بن جائے۔ صرف دوست نہیں کہا، ولی حمیم، جگری دوست، جگری یار، گہرا دوست بن جائے۔ آگے فرمایا، یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں، وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ کارنامہ ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ دشمن کو گہرا دوست بنا لے۔ یہ کارنامہ وہی کر سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ چیز کن کو ملتی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز نہیں ملتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے، جو بڑے اونچے مقدر والا ہے، اس کی طبیعت میں یہ ٹھہراؤ اور یہ صبر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے بچائے۔ عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں طبیعتوں میں ٹھہراؤ عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کی تعلیمات کے مطابق اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناظرانہ روش ضروری ہے، لیکن اس جگہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہو۔ ہمارے ہاں آج کل جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے، ہم اپنوں کو بھی بیگانہ بنا رہے ہیں، اس لیے ہمیں آج شدت سے ضرورت ہے صوفیانہ طرز فکر کی، اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔